نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے کیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ لائے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 29 صورتیں ہیں قرآن کریم میں جن کا آغاز اس طرح کے حروف سے ہوا ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے کچھ اشارات بھی بیان کیے، مثلاً کاف سے یہ مراد، ہا سے یہ مراد، یا سے یہ مراد وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح بات وہی ہے کہ حروف مقطعات کی مراد صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام میرے عزیزو بنی اسرائیل کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور بہت ہی عظیم الشان اور جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں بیت المقدس کے امام تھے، ولی صفت بزرگ انسان تھے، وہ آپ کے ساڑو لگتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم الشان نبی اور پیغمبر ہیں، مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کے ساڑو ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے درمیان کا آپ کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ پیشے کے اعتبار سے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، نجار تھے، اور رزق حلال اپنی محنت اور مزدوری کے ساتھ حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں سے میرے عزیزو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کوئی بھی پیشہ اختیار کرے وہ اس کے لیے درست ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ پیشہ فی نفسہ حلال ہو، جائز ہو۔ کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے سے آدمی کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی۔ کوئی بھی پیشہ آدمی اختیار کر سکتا ہے، بس اتنی بات ہے کہ وہ پیشہ جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ دیکھو زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور رزق حلال حاصل کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی ہیں۔ ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کا کام کرتے تھے، یعنی درزی تھے، اور اللہ کے عظیم نبی اور پیغمبر ہیں۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے، بڑے بڑے نبیوں نے بکریاں چرائی۔ ایسے بھی انبیاء علیہ السلام
گزرے ہیں کہ وہ جال بنتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیشہ کوئی حقیر نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے والا کسی پیشے کو اختیار کرنے کی وجہ سے ذلیل اور حقیر نہیں بن جاتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چھوٹا موٹا پیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس پیشے کی وجہ سے ذلیل بن گیا، حقیر بن گیا، معاذ اللہ نیچ بن گیا. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی پیشہ کسی بھی انسان کو حقیر نہیں بناتا، اور کوئی بھی پیشہ فی نفس ہی حقیر اور ذلیل نہیں ہوتا. حقارت اور ذلت یہ کسی پیشے کے اندر نہیں ہوتی میرے عزیزو، بلکہ حقارت اور ذلت کا تعلق تو اعمال سے ہے. آدمی اگر اچھے اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، اللہ کہتے ہیں یہ میری نظر میں بہت اونچے مقام پر ہے، میری نظر میں اس کا بڑا اونچا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، اگر چاہیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا پیشہ ہی اختیار کرتا ہو، چھوٹا سا کاروبار کرتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اعمال تو اچھے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، تقوی والا بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو پیشے کے اعتبار سے تو بہت بڑا پیشہ، بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا تاجر ہے، اور اونچی برادری سے تعلق ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے لوگ بھی اس کو بہت بڑا آدمی تصور کرتے ہیں کہ بھائی بڑے خاندان کا ہے، بڑے حسب نسب والا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، کاروباری ہے، لوگ عزت کرتے ہیں اس کے پیشے کی بنیاد پر. لیکن اعمال اچھے نہیں، زندگی میں تقوی نہیں، اعمال صالحہ نہیں، بد اخلاق ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، زندگی اچھی نہیں ہے، اللہ رسول کا نافرمان ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے بہت بڑے تاجر ہونے کی وجہ سے یہ میرے نزدیک کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ ہے میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر آدمی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو کسی پیشے کی وجہ سے نہیں ملتا، تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے، ایمان کی بنیاد پر ملتا ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر ملتا ہے. چاہے آدمی کوئی چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اختیار کرے، لیکن اگر زندگی میں علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں بڑا بننے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیشے اور برادری کے اعتبار سے نائی تھے، حجام تھے، لیکن بڑے بڑے سید زادے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. کیوں؟ علم تھا، اخلاص تھا، تقوی تھا، بزرگی تھی، پرہیزگاری تھی، اس چیز نے ان کو بڑا بنا دیا. اور بہت سارے محدثین ایسے گزرے جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نظر میں بھی وہ مقام عطا فرمایا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. کیوں؟ علم، تقوی، اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر، اور آخرت میں جو مقام ملے گا وہ تو ملے گا. اور محدثین کی مثال چھوڑیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ان سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مقام کتنا اونچا، مرتبہ کتنا بلند، اور پیشہ کیا ہے؟ کوئی جال بن رہا ہے، کوئی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے، چھوٹے موٹے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ان پیشوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں جو ملتا ہے پیشے کی بنیاد پر، مال اور دولت کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر، حسن اور جمال کی بنیاد پر، تجارت اور کمالات کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ ملتا ہے تقوی، طہارت،
ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے یہاں مقام مرتبہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہی ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری پیدا ہو گئی، بہت بڑی کمزوری۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آج یہ ایک کمزوری، ایک سوچ بن گئی کہ کوئی آدمی بیچارہ چھوٹے سے پیشے میں لگا ہوا ہے، حلال پیشہ، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کے پیشے کی وجہ سے ہم اس کو حقیر سمجھ لیتے ہیں، ذلیل سمجھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ حجام ہے، نائی ہے، اگر وہ داڑھی نہیں کاٹتا تو اس کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا جائز ہے، لیکن معاشرہ کیسا بن گیا کہ اس پیشے کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ پیشہ بھی حقیر اور اس پیشے کو اختیار کرنے والا بھی حقیر۔ دھوبی، کپڑے دھونا ایک پیشہ ہے، روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس پیشے کو بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں اور اس پیشے کو اختیار کرنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جوتے گاٹھنا ایک پیشہ ہے، روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن لوگ اس پیشے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور اس پیشے والے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ بنتی جا رہی۔ موچی کی آج کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، دھوبی کی آج کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، حجام کی آج کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چیز غلط ہے میرے عزیزو، یہ سوچ غلط ہے، اور اسلام تو اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے، حسب نسب کا، ذات پات کا اور خاندان اور برادری کا مذہب اسلام کے اندر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تو سب برابر، امیر اور غریب، شہری اور دیہاتی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، سب لوگ برابر، پیشے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، امارت کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، شہر اور گاؤں کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، حسب اور نسب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، ارے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، اسلام نے تو سب کو میرے دوستو عزیزو برابر کر دیا۔ اسلام کے اندر عزت اس کو ملے گی، مقام اس کو ملے گا، مرتبہ اس کو ملے گا جو تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کیا خوبصورت مذہب ہے۔ دیکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ، پورے محلے کے امیر غریب، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، عالم جاہل، سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ دیکھو، یہ تمام امتیازات اسلام نے مٹا کر رکھ دیے۔ اسلام کے اندر اس طرح کی تفریق کی بنیاد پر فرق پیدا نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بہرحال بات آگے نکل گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور رزق حلال کمایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بشرطے کہ وہ حلال ہو، اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اس پیشے کی بنیاد پر ہماری حیثیت گھٹ نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کاروبار اور حسن و جمال اور حسب نسب اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر مقام اور مرتبہ عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا، اذ نادى ربه نداء خفیا، ہم نے اپنے بندے زکریا پر خصوصی رحمت نازل فرمائی جس وقت کہ اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کے ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، اولاد کوئی تھی نہیں، اور بیوی کی عمر بھی 99 سال ہو چکی تھی۔ اس عمر میں
حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اور کس طرح دعا کی؟ نداءً خفیہ، آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا مانگی۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے جب آدمی دعا مانگے تو ہلکی آواز میں دعا مانگے، زور زور سے دعا نہ کرے۔ دعا ہو یا ذکر ہو، ان دونوں کے اندر افضل یہ ہے کہ آدمی آہستہ سے ذکر کرے، آہستہ سے دعا مانگے، چپ کے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، بس اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کان سنے، دوسروں کے کان نہ کھائے۔ اتنی زور زور سے چلا چلا کر دعائیں نہ کرے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، کسی کی نیند خراب ہو جائے، کسی کی نماز خراب ہو جائے، یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹرب ہو جائے، اتنی زور سے چلا کر ذکر کرنے کی اور دعا کرنے کی میرے عزیزو اجازت نہیں ہے۔ افضل یہ ہے، اگرچہ زور سے یعنی ہلکی آواز کے ساتھ دعا کرنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ چپکے دعا کرے، آہستہ آہستہ دعا کرے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرے، زور زور سے نہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ارے دعا مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، چپکے اور گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ چلا کر زور زور سے دعا مانگنا میرے عزیزو صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا سفر میں زور زور سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے، دعا کر رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے تمہارا رب کوئی بہرا نہیں ہے کہ تم زور زور سے چلا کر اس کو پکار رہے ہو، وہ تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا زور زور سے چلا کر اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ نے کہہ دیا نا، ارے مجھ سے مانگو لیکن عاجزی کے ساتھ اور چپکے مانگو۔ اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزو، دعا ہو یا ذکر، ان دونوں کے اندر افضل یہ ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ ذکر کرے، آہستہ آہستہ دعا مانگے، صرف اپنے کان سنے اتنی زور سے۔ ہاں جہاں پر زور سے ذکر کرنے کی اجازت ہے وہاں زور سے کیا جا سکتا ہے، مثلا اذان ہے، اذان بلند آواز سے دی جائے گی، وہ شریعت کا حکم ہے باقاعدہ زور سے دینے کا۔ اقامت ہے، زور سے کہی جائے گی۔ تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے ہیں بقرعید کے موقع پر زور سے پڑھی جائے گی۔ تلبیہ ہے، زور سے پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، ایک حد تک آپ اس میں زور کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، زور سے کر سکتے ہیں۔ تو جن مقامات پر زور سے ذکر کرنے کی خود شریعت نے اجازت دی وہاں زور سے کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا، اس سے انکار نہیں۔ لیکن انفرادی حالات میں اور عمومی حالات میں میرے عزیزو افضل یہی ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ دعا کرے، آہستہ آہستہ ذکر کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ، اور کیا دعا مانگی؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، سر کے بال اللہ سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، جب آدمی اللہ سے دعا مانگے نہایت عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، بچ کر جائے اللہ کے سامنے، گڑ گڑا کر، چھوٹا بن کر، کمزور بن کر۔ دیکھو زکریا علیہ السلام کس طرح واسطے دے رہے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، اللہ میری کمر جھک گئی، بینائی کمزور ہو گئی، سر کے بال اللہ میرے سفید ہو گئے۔ کیونکہ آدمی جتنا زیادہ اللہ کے سامنے بچ جائے گا، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے دکھائے گا،
عاجزی کا اظہار فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے پر رحم فرمائے گا۔ اور علماء کہتے ہیں دعا کے اندر جتنی زیادہ آدمی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا وہ دعا اتنی ہی زیادہ قبول ہوگی۔ اس لیے دعا کے اندر بہت زیادہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اللہ اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اللہ میں نے آج سے پہلے آپ سے جب بھی مانگا آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا، نامراد نہیں رکھا۔ یا اللہ میں آج ایک خاص دعا آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، اللہ میری وہ دعا بھی قبول کر لے۔ پھر کیا دعا مانگی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، فرماتے ہیں اللہ مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے اندیشہ ہے میرے بعد۔ کس بات کا اندیشہ ہے؟ اللہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں دینداری بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو نبوت اللہ آپ نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ اس مشن کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، وہ بہت زیادہ دیندار نہیں ہیں، دین کے کام کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، بہت زیادہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اپنے عزیز اور قریب کے اندر رشتہ داروں کے اندر ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو اس مشن کو آگے بڑھا سکے، اس بات کا مجھے اندیشہ ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور جہاں تک میری بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن اللہ میں پھر بھی تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تو مجھے ایک جانشین عطا فرما دے، ایک جانشین عطا فرما دے، اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو آگے اس مشن کو بڑھا سکے، دین کی خدمت کر سکے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ جو میرا بھی وارث بن جائے، آل یعقوب کا بھی وارث بن جائے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ تو اس کو بھی خود پسند کرنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ 120 سال کی عمر میں دعا کر رہے اور بیوی کی عمر 99 سال، وہ بھی بانجھ، لیکن کہتے ہیں اللہ میں اس عمر میں بھی تجھ سے مایوس نہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ میں نے تجھے جب بھی پکارا تو نے کبھی مجھے محروم نہیں رکھا، کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ اللہ میں اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، خاندان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اس مشن کو آگے بڑھا دے۔ اللہ تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما دے جو علم کی اس وراثت کو، نبوت کی اس وراثت کو آگے بڑھا سکے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل علمی وراثت کا، نبوت کی وراثت کا آگے چلتا رہے اور تیرے دین کا کام ہوتا رہے۔ یہ دعا مانگی اور فرمایا اللہ ایسا بیٹا دینا، وجعلہ ربی رضیہ، جسے تو خود بھی پسند کرتا ہو۔ اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ میرے عزیزو انسان کو اعمال کی بنیاد پر، اچھے اعمال، اچھے کردار، اچھے اخلاق کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ایسا بیٹا دینا جو اس مشن کو آگے بڑھائے، وہ با اخلاق بھی ہو، اچھے اعمال والا بھی ہو، اچھا کردار والا بھی ہو، اور میرے بعد میرے اس مشن کو آگے نہایت خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بڑھانے والا بھی ہو۔ اگلی آیت میں آپ سنیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی دعا قبول فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔